دوسرا یہ کہ جب ہم واپس آتے ہیں تو واپس آنے میں ہمارے لیے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا یہاں پر منقول ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام سے بھی دعا منقول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت نوح بیت الخلا سے باہر آتے تھے تو آپ کیا دعا فرماتے تھے؟ آپ یہ الفاظ ادا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے لذت چکھائی۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو لذت محسوس ہوتی ہے، تو آپ اس کھانے پر اللہ کی تعریف کرتے تھے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے لذت چکھائی۔ وَأَبْقَى مَنْفَعَتَهُ فِي جَسَدِي، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس لذت والے کھانے کی جو بھی فوائد تھے، منفعت تھے، وہ میرے جسم میں باقی رکھی۔ وَأَخْرَجَ عَنِّي أَذَى، اور جو گندگی تھی، جو تکلیف دہ چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ میرے جسم سے خارج کر دی۔ تو ہم پر جسم پر غذا کا لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ہمیں نعمت کا مل جانا، ہم کھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نعمت میں سے کچھ چیز ہم پر لگ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جو ایکسٹرا چیز ہیں، جو تکلیف دہ چیز ہے، اس کا جسم سے خارج ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان اسی کے لیے جیتا ہے۔ انسان کھانے کے لیے جی رہا ہے، صبح سے جا رہا ہے شام تک، کس کے لیے؟ کہ اس کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو جسم میں جا رہی ہے۔ پھر اگر انسان کھائے اور جسم پہ نہ لگے تو اس پر انسان بڑا پیسہ خرچ کر دیتا ہے، بھائی جسم پر ہی نہیں لگ رہی، دوائیاں کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، پوچھتا بھائی کیا غذا کھاؤں کہ میرے جسم پر لگے۔ اگر جسم پر غذا کا کوئی اثر نہ ہو، جسم طاقت حاصل نہ کرے تو بھی پریشانی، اور جسم طاقت حاصل کر لے لیکن جو ایکسٹرا بچا ہوا مال ہے، جو تکلیف دہ چیز ہے، وہ خارج نہ ہو، تو انسان اس پر بھی اپنا سارا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے گردے فیل ہو جائیں تو زندگی انتہائی تنگ ہو جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے اور ہمیں اس طرح کی موذی امراض سے محفوظ فرمائے۔ تو پانی کی قلت ان پر لازم آ جاتی ہے، پانی نہیں پاتے ہیں، پھر پیشاب کا اخراج نہیں ہو پاتا ہے، تو بڑے مسائل لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کا واش روم بند ہو جائے تو کتنی تکلیف دہ مرحلے سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے ان سے دریافت کر لیں، اگر کسی بچے کو قبض ہو جائے تو اس کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تینوں بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اگر وہ نعمت ہمیں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اس نعمت کا کچھ حصہ طاقت کی صورت میں ہمارے جسم پر لگ رہا ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور جو حصہ خارج ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو ان تینوں چیزوں پر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا یاد کریں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی جو دعائیں ہمیں احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے اس پر نظر رکھیں، اس پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے شکر بھی ادا کریں، دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، احسان بھی مانیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بھی کریں۔ کہ جب ہم حمد کی کثرت کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید جوش میں آتی ہے، وہ ہمیں اور نواز دیتا ہے اور آسانی عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم واش روم سے آئیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اگر ہم غور کریں کہ ہم جب واش روم میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، جب واش روم سے آتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے اپنے رب کی حمد کی ہے؟ ہم اپنے رب کی حمد نہیں کر رہے، لیکن ہمارا رب کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہمارا رب ہے، پھر بھی وہ ہمیں نواز رہا ہے، پھر بھی وہ ہمیں کھلا رہا ہے، جو اندر رہنے کی چیزیں وہ اندر رہ رہی ہے، جو باہر آنے کی چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، تو آپ اس کے فوائد انشاءاللہ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام باہر آتے تھے تو دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس لذت کو چکھایا۔ وَأَبْقَى مَنْفَعَتَهُ فِي جَسَدِي، اور اس کے فوائد، اس کی منفعت کو میرے جسم میں باقی رکھا۔ وَأَخْرَجَ عَنِّي أَذَى، اور اس کی جو گندگی تھی، تکلیف دہ چیز تھی، وہ میرے جسم سے اس نے خارج کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ان طریقوں کو اختیار کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔